बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला आ गया और टाइमिंग डेफिनेटली बहुत अहम है। जहां एक तरफ हुकूमत आईनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है, जहां एक के बाद एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, जहां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हुजम ही बदल दिया गया, जहां एक बार फिर से काजी फायज ईसा साहब को इतना ताकतवर कर दिया गया कि अपनी मर्जी से जो चाहे मर्जी केस लगा सके। इस तमाम टाइमिंग में सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां भी खत्म हो गई। ये फैसला और इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है और हिदायत है इस फैसले के साथ कि इसको उर्दू के अंदर भी शाया किया जाए, इसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर भी की जाए ताकि अवामुन्नास को पहुंच जाए। एक एक लफ्ज़ का मतलब, अदालती फैसले का मतलब, ताकि किसी ने किसी किस्म की कोई गलत तशरीह करने की कोशिश न करे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से मेरा ख्याल है ये जो उर्दू ट्रांसलेशन है ये नून लीग वालों के लिए ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि वो हमेशा फैसला समझने से पहले मिठाइयाँ शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि जो स्पीकर की रूलिंग है ना वही सब कुछ है और उसी पर वो जश्न मनाना शुरू कर दे। तो अदालत की ख़ास हिदायत जो उर्दू ट्रांसलेशन की ना, वो मेरा ख्याल है इन लोगों के लिए है ताकि इनको क्लियर होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और बहुत सी चीज़ें अदालत ने मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी। अगर अमल दरामद करना चाहे, जो कि मुश्किल है, अगर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करना चाहे तो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत आसान है, सलीस, बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में बता दिया है कि इस फैसले को रोकने में ये जो तमाम चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन का जो सिर्फ किरदार है ना इस फैसले पर अमल दरामद में, वो एक क्लर्क का है। बस एक क्लरिकल जॉब है उनकी कि अदालत ने कहा है बस ये हुक्म करे, 4 लाइनें लिखें जी। 81 अरकान असम्बली जो है, 80 अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे ज़्यादा इसकी कोई इलेक्शन कमीशन की कोई जॉब नहीं है। अभी जो फट्टे चक्के हैं ना, जो इनको इनकी औकात बताई है, सर मैं इतनी हैरान कुन चीज़ें आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि उसके बाद रह कुछ नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि पाकिस्तान में 8 फरवरी का इलेक्शन 2 नंबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि पाकिस्तान में जो 2024 का इलेक्शन हुआ है वो तमाम की तमाम ड्रामेबाजी थी। सिस्टम, निज़ाम, इलेक्शन कमीशन, एक एक बंदा नाकाम इसके अंदर है। सुने जी, मैंने कहा सिर्फ क्लरिकल जॉब है और सबसे पहले फोकस जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें 70 सबों का है, उसमें जितने पॉइंट्स हैं कुछ अगले व्लॉग में भी कर लेंगे, लेकिन अहम तरीन मैंने कहा सबसे पहले आपको बता दूं जो नशिस्तें थी उस पर है कि इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का फैसला है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें 1 मार्च को फैसला करके उसने नून लीग को दे दी, पीपल्स पार्टी को दे दी, जेयूआई को दे दी, एमक्यूएम को दे दी, सबको जो बंदर बांट की थी ना उन्होंने, उन्हें का वो जो तकसीम की थी ना मखसूस नशिस्तें 1 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था ना मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें किसी और को देनी चाहिए, उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उस फैसले को भी मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिसको राइट किया 70 सफ़ात के इस फैसले के अंदर, उसको मुकम्मल तौर पर कलअदम करार दिया है। मजीद चीज़ें वाज़ेह की उन्हें कि इंतखाबी निशान ना मिलना, जो फाइजा साहब का सर का ताज है ना, जो पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं दिया, उन्हें का इंतखाबी निशान ना मिलना सियासी जमात के लिए इलेक्शन लड़ने के आईनी हक को मुतासर नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जिसकी बना पर इतना बड़ा आईनी बहरान पाकिस्तान के अंदर आया। जमात इलेक्शन लड़ सकती है। ये जो प्ली ले रहे थे ना कि वो हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक ही नहीं थी इस केस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मिल गया जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, इसमें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फरीक थी, डालेगा नो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फरीक थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी फरीक बनने की इस केस के दौरान। जस्टिस मंसूर अली शाह 8 रुकनी अक्सरती फैसले में बताया कि अब ये वाली बात ना करना कि हमने बगैर कहे दिया, वो चीजें भी दी जो मांगी नहीं गई थी। उन्होंने कहा बिल्कुल वो थी। और साथ अदालत ने कहा कि समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं, और इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोटर्स ने वोट इस वजह से दिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बतौर आईनी इदारा, सर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं कहता हूं आज तो
چیف الیکشن کمیشنر اور جتنے ممبران ہیں نا، آج شیشے میں کیسے دیکھیں گے اپنے آپ؟ پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت سپریم کورٹ، ایپیکس کورٹ نے انہیں کہا ہے الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کو صاف شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوا۔ جب الیکشن ناکام ہے صحیح کرنے میں، صحیح نہیں ہوا، تو پھر اسمبلی کی حیثیت کیا ہے؟ ان لائنز کے اندر اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیاقت چٹھا کے موقف کو درست قرار دیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو درست قرار دیا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کو درست قرار دیا گیا ہے، مجلس وحدت المسلمین کے موقف کو درست قرار دیا گیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے موقف کو درست قرار دیا گیا ہے، اچکزئی صاحب کے موقف کو درست قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ آئینی ادارہ 8 فروری 2024 کو صاف شفاف انتخابات کرانے میں ہی ناکام رہا۔ اور یہ میں بتاؤں، یہ جملہ کام آئے گا عدالت کا۔ ابھی عمران خان سے بھی درخواست ہے نا الیکشن 2024 کے آڈٹ کی، یہاں وہ درخواست سپریم کورٹ میں ہے، صرف اور صرف قاضی صاحب ذرا دائیں بائیں ہوں تو پھر دیکھتے ہیں۔ تو یہ کام آئے گا ادھر جملہ، سر آپ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ناکام رہا، ذرا آڈٹ ہو جائے۔ اور سنیں، خواجہ آصف صاحب والی بات درست ہے، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ حکومت کو لالے پڑ جائیں گے، یہ ایز درخواست سامنے آ گئی تھے، تو بھائی وہ لالے والی پوزیشن ہے۔ اور انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے 2024 کے، اچھا یہ تو بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے سپریم کورٹ نے 2024 کے انتخابات پر سوال اٹھا دیا، تو اب کون سی بات رہ جاتی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ وہ جے یو آئی کہہ رہی ہے، اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی اور جماعت کہہ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ انتخابات صحیح نہیں ہے۔ آگے اور سنیں جی، مزید انہوں نے کہا، اور اپنے وہ ساتھی ججز سے بھی متعلق انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتائی، انہوں نے کہا 41 اراکین کو فوراً سے پہلے نوٹیفائی کریں، یہ حکم کلیئر کر دیا۔ 8 ججز، اکثریتی ججز نے اپنے ساتھی ججز، انہوں نے 2 دن بعد ہی 15 دن بعد اختلافی نوٹ لکھا تھا، جس میں جسٹس نعیم افغان، جسٹس نعیم الدین تھے، اور ان کے اس فیصلے پر بڑی تنقید کی نا۔ انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کرنے کی۔ آپ حالت دیکھیں سر، انتہا ہو گئی سر۔ اچھا جی، تو سپریم کورٹ کے اس اکثریتی فیصلے نے کہا ہے اختلافی نوٹ پڑھ کر بہت دکھ ہوا، اپنے ساتھی ججز کے اختلافی نوٹ پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ 12 جولائی کا فیصلہ اکثریتی فیصلہ تھا اور آئین کے مطابق تھا۔ ہمارے ساتھی ججز نے کہا یہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ان 2 ججز نے، یعنی جسٹس نعیم افغان، 4 شیٹ ہے سر، پوری اکثریتی فیصلہ ہے، تو اس لیے وہی فیصلہ ہے نا، بس وہی فیصلہ ہے، کچھ بھی ہو اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہی کرنا ہے، انٹل ایک ہی ہے کہ وہ ریویو میں جائیں گے۔ جب تک ریویو بھی نہیں گئے تو یہ فیصلہ عمل درآمد ہے، ریویو کے بعد تو وہ چیزیں پھر اسٹے کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو 2 ججز ہیں نا، انہیں کہ ان 2 ججز نے الیکشن کمیشن کے اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی آبزرویشن دی کہ الیکشن کمیشن تم نے اکثریتی ججز کے فیصلے کے حکم پر عمل نہیں کرنا، تم نے یہ آبزرویشن دی، اور جس انداز سے اختلاف کیا یہ مناسب نہیں تھا۔ ساتھی ججز کے بارے میں اس طرح کی رائے دینا سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے، یعنی ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر اور تباہ کیا ہے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے، یہ سپریم کورٹ کے اکثریتی جج کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا قانونی معاملات پر ججز اپنی رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، مگر 2 ججز نے نظام انصاف میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آیو کئی صاحب تسی 9 سوال کہہ کے نا جڑا تسی 8 ججز نے 4 شیٹ کرنے کی کوشش کر رہے، 4 شیٹ ادھر آئی ہے سر آپ کے گروپ کی طرف۔ اچھا جی، یہ بڑا جملہ ہے سر کہ آپ نے نظام انصاف میں خلل ڈالنے کی کوشش کی اپنے ساتھی ججز کو۔ ججز نے رائے دیتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، اور ججز نے 80 اراکین اسمبلی کو وارننگ دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ انہوں نے کہا یہ انہوں نے کیا، انہوں نے ادھر مس کنڈکٹ کا معاملہ کھول دیا سر، یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس کے علاوہ قاضی فائصل صاحب نے جو 9 سوال بھیجے تھے نا، تو اس کو بھی بڑی تسلی سے جواب دیا ہے 8 رکنی ایکسیڈیٹی فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا 12 جولائی کے نا فیصلے میں وضاحت تھی
اور حکم نامے میں واضح لکھا تھا کہ فریقین کو نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر فیصلے میں کہیں ابہام ہے تو چیمبر میں رجوع کر لیں، جنہیں سمجھ نہیں آ رہا اور جنہیں سمجھ آنا تھا ان کو ہم نے سمجھا دیا۔ تو قاضی صاحب پلیز سامان پیک کریں، پلیز کوشش تو کریں سامان پیک کرنے کی، دوسری طرف کوشش ہو رہی ہے آپ کو رکھنے کی، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی مطلب نظر نہیں آتا کہ آپ فضول میں 9 سوال یار، یہ کیس ہی نہیں تھا، یہ تو تشریح تھی، وضاحت مانگی تھی، وہ وضاحت انہوں نے دے دی اور حکم میں لکھا تھا کہ وہ تو چیمبر میں آئے، ہم دستیاب ہو گئے۔ اچھا، اس فیصلے کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور منیب فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے آج کل ترجمان کس کے ہیں، وہ کہتے ہیں فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں کیا جائے گا، عمل ممکن نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن عمل نہیں کرے گا، حکومت، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تو ایسے ہی کرے گی، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ایسے کرے گی، کوئی ظاہری بات ہے، پھر تو ختم ہے نا سب کچھ۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نظر ثانی کی طرف جائے گی، درخواست انہوں نے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے، وہ کروائیں گے اور اس پہ اسٹے لینے کی کوشش کریں گے، اور حکومت اس طرف جائے گی۔ قاضی صاحب ویسے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پھر سربراہ بن جائیں گے، اس دوبارہ سے طاقت انہوں نے پکڑ لی ہے، جب طاقت پکڑ لی ہے تو اپنی مرضی سے جب مرضی چاہیے اس کی نظر ثانی مقرر کر دیں فل کورٹ پہ۔ تو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اب وہ طاقت پکڑ چکے ہیں، وہ پاور میں ہے، تو یہ یہاں ہوگا۔ بہرحال فیصلے میں چیف الیکشن کمشنر پر جو کنڈکٹ پر سوال اٹھایا گیا، پورے الیکشن کمیشن پر جو کنڈکٹ پر سوال اٹھایا گیا، پاکستان تحریک کے سامنے سلائن کو پکڑ لیا چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اراکین سے انہوں نے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں الیکشن کرانے میں ناکام رہے ہیں، عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں ناکام رہے، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کی ان سیٹوں کو سنبھالیں۔ اور اس ساری ڈیولپمنٹ میں ابھی کچھ اور پوائنٹس بھی میں اگلے ولاگ میں کروں گا، اس ساری ڈیولپمنٹ میں نا امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم بڑے ایکٹیو ہوئے جی، اور وہ جاتی عمرہ پہنچے، نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور مریم نواز صاحب سے بہت اہم ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں کیا طے پایا، کیونکہ ابھی کچھ روز پہلے پچھلے دنوں برطانوی سفیر بھی ملاقات کر کے گئے، ملاقاتیں ظاہری بات ہے دو طرفہ امور کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہیں، اور یہاں یہ چیزیں، ہاں ادھر قاضی فیصل صاحب نے 4 بجے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، آج فیصلے ہو گئے، کہا جا رہا ہے 63A تو لگنا ہی لگنا ہے، اس کے علاوہ 63A کی اس کا ریویو لگنا ہی لگنا ہے، وہ فلور کراسنگ کی اجازت مل جائے گی جس میں، اور آڈیو لیکس کا نظری ثانی کیس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیٹس سی باقی سامنے رپورٹ آتی ہے تو دیکھتے ہیں۔ DG ISI تبدیل ہو گئے، ہم نے یہ خبر آپ کو 3-4 دن پہلے دی تھی کہ خاص میٹنگ ہوئی تھی اور اس کی اپروول لے لی گئی تھی DG ISI کے لیے، تو ان سے آنے والے ولاگ میں ان سے متعلق آپ کو بتا دیں۔ بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔